السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے کہ ابھی جو مرزا جہلمی نے جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، تو جتنے بھی مکاتب فکر ہیں تمام کے تمام لوگوں نے کہا تھا کہ اس کو جیل میں ہونا چاہیے، اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانا چاہیے۔ تو اس کے خلاف کرتے ہوئے صاحب مفتی طارق مسعود نے ایک ویڈیو بنائی اور اس کو اپلوڈ کیا، اور مرزا جہلمی کے سپورٹ کے اندر وہ ویڈیو بنائی۔ جب وہ ویڈیو شائع ہوئی، لوگوں نے سنا، انہی کی جماعت کے مفتیوں نے سنا، تو انہی کے جماعت کے مفتی انہیں جھاڑنے لگے، انہیں سمجھانے لگے۔ انہی کی جماعت کے ایک مفتی نے باقاعدہ ویڈیو بنا کر پوسٹ بھی کیا۔ پہلا وہ ویڈیو سنیے مفتی طارق مسعود کی، جس کے اندر وہ انجینئر کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ، تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C۔ اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی، انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے مفتی طارق مسعود کی جو انجینئر کے سپورٹ میں انہوں نے ویڈیو بنائی تھی وہ سنی، اب آپ سنیے کہ انہی کے جماعت کے مفتی طارق مسعود کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ گیا حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا معاملہ، جو انہوں نے کلپ بھیجا اور میں نے سنا کہ جی انجینئر مرزا کی بات غلط ضرور ہے، لیکن اس پر 295 نہیں، آج کے مولویوں کو شوق چڑھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، میں آپ کے اچھے کام میں آپ کا ساتھی ہوں۔ آپ سے جو کچھ مسئلہ بنا تھا اس کی صفائی آپ کے اس بھائی نے دی، اور اس وقت آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ اپنے حلقہ احباب سے تو آپ مشورہ کر لیں۔ آپ کا یہ بات کرنا اگرچہ نیت ٹھیک ہو، کس طرف جائے گی وہ سب ایسی بات نہ فرمائیں۔ ہم بلٹ کے قائل نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بیلٹ کے قائل ہیں۔ تو جب ہم اس مسئلے پہ کام کر رہے ہیں تو پھر قانون کے رکھوالوں کا ہاتھ مضبوط کریں اور قانونی کارروائی کریں نا اس کے لیے۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ ایک ویڈیو کے اندر مفتی طارق مسعود ہیں کہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو بات کہی ہے وہ تو نقل کی ہے۔ بھائی نقل کی ہوتی ہے تو جو کہیں پڑھا ہو، کسی سے سنا ہو، اس کو نقل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر تو انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے طرف سے وہ بات کہی تھی، کوئی نقل نہیں کی تھی۔ کسی بھی کرسچن کا یہ عقیدہ نہیں ہے، نہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، پھر اس نے نقل کیسے کر دی؟ اس نے کوئی نقل نہیں کی تھی۔ اور اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے۔ اس نے باقاعدہ اس ویڈیو میں کہا کہ میں نے ایسا نہیں بولا، ویسا بولا ہے، مطلب اپنی باتوں کو بدل رہا ہے۔ تو انہی کے جماعت کے جو مفتی عبد الواحد قریشی ہے، انہوں نے ویڈیو بنایا اور کہا کہ صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر سارے مکاتب فکر ہو کر اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ صاحب یہ گستاخ ہے۔ اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر تمہاری نظر کے اندر گستاخی نہیں ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا انجینئر محمد علی مرزا نے گستاخی نہیں کی ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی نہیں کی ہے؟ کیا اس نے اہل بیت کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے؟ کیا اس نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ اور بہت سے صحابہ کی شان میں اس نے گستاخی نہیں کی ہے؟ کیا اس نے جو اولیاء کرام ہیں، جو امت کے مانے ہوئے اللہ کے ولی ہیں، ان کے اوپر کیا اس نے بھونکا نہیں ہے؟ تو تم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ صاحب وہ گستاخ رسول نہیں ہے، یا گستاخ صحابہ نہیں ہے، یا گستاخ اولیاء کرام نہیں ہے؟ وہ تو ایک نمبر کا گستاخ اور بدذات انسان ہے کہ اس کی زبان سے کوئی بھی نہیں بچا کہ جو یہ کہتا ہو کہ معاذ اللہ نکلے کفر نباشد، کہ نبی علیہ السلام تو کوئی شے ہی نہیں۔ جیسے وہ بابا کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے نبی سا کوئی نہیں، بابے تو شے ہی نہیں، اسی طریقے سے اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا ہے کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں باقاعدہ چھوکرے کا لفظ استعمال کرتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو ایک پڑھا لکھا انسان، ایک سامنے جو معزز شخص ہے، اس کو نہیں کہہ سکتا۔ کل کو کوئی آپ کی مجلس میں اٹھ کر یہ کہے کہ مفتی طارق مسعود چھوکرا ہے، اور چھوکرے تو کیا کر رہا ہے، تو کیا آپ اس بات کو گوارا کریں گے کہ یہ لفظ آپ کے لیے اچھا ہے؟ یا آپ کے جماعت کے جو بزرگ ہیں، جن کو آپ اچھا بزرگ مانتے ہیں، ان کو کہیں گے کہ تو وہ تو چھوکرا ہے؟
کیا آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ آپ اس کا گربان پکڑیں گے، آپ اس کو ڈانٹیں گے کہ تو کیسے بول رہا ہے؟ تو جو شخص نبی علیہ السلام کے بارے میں چھوکرے کا لفظ استعمال کرتا ہو معاذ اللہ، اس کے بارے میں آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ صاحب اس نے کچھ نہیں کیا، اس کے اوپر 295C نہیں لگنی چاہیے، تو پھر کس پر لگنی چاہیے؟ آپ مجھے بتائیے کہ پھر کس پر لگنی چاہیے جب ایسے گستاخوں کے اوپر یہ نہیں لگے گی؟ اور آپ کی نظر کے اندر یہ گستاخی کیوں کر رہی ہے میں بتاتا ہوں، کیونکہ آپ خود ایسے شخص ہیں جو نبی علیہ السلام کے بارے میں جو لفظ آتے ہیں اناپ شناپ بکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھے وہ بات یاد ہے کہ جب آپ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ کہا تھا کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، معاذ اللہ نبی علیہ السلام تو جاہل تھے۔ جب آپ خود ایسے گستاخ ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سامنے والا گستاخ ہے اس کا سپورٹ کرے گا ہی کرے گا، کیونکہ آپ خود بھی گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کی جماعت کے مفتی نے آپ کو بتلا دیا کہ آپ جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کر رہے۔ خیر ہماری نظر کے اندر تو آپ کی ویڈیو کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن آپ کے جماعت کے لوگوں کی نظر میں بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایسے گستاخ کا سپورٹ کر رہے ہیں کہ جس کو سارے مکاتب فکر مان رہے ہیں کہ ایک گستاخ ہے۔